رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی جانے کے سفر میں نکلے تو ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جو قبر میں اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ جو ہے معراج سے آتے وقت جو ہے امت کے لیے 50 وقت کی نماز لے کر آئے، پھر وہ 5 وقت کی ہو گئی۔ میں زیادہ اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے۔ اب جو رسول اللہ اس زمانے میں جب وہ معراج سے نماز لے کر آئے، نماز جو ہے امت پر فرض کر دی، اس کے بعد میں 5 وقت کی نماز شروع ہوئی، 5 وقت کی اذان شروع ہوئی، اور رسول اللہ جو ہے 23 سال یعنی نبوت ملنے کے 23 سال کے بعد میں اس دنیا سے گئے۔ آپ کو کمال کی ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ کی سوچ ذرا جو ہے وہ گھوم جائے گی، وہ سمجھ لیجئے بات بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یعنی 23 سال جو ہے رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو تلقین کی کہ کس طرح سے نماز پڑھنی۔ اب دیکھیے بعد میں رسول اللہ کے جانے کے بعد میں کیا کیا ہوا۔ ہوا یہ کہ کوئی نماز ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے۔ مشکل کیا آ گئی، جو شخص یعنی ایسا نبی جس نے 23 سال جو ہے ایک معاشرے میں اپنی زندگی گزاری، ایک سوسائٹی میں زندگی گزاری، اور کہا کہ میں جیسا کرتا ہوں ویسا کیجئے، میری سنت پر عمل کیجئے، میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھیے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ رسول اللہ کی وہ کون سی نماز تھی اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ ہمارے ہاتھ یہاں بندھے ہیں، ہمارے ہاتھ سینے پہ بندھے ہیں، کوئی رفع یدین کرتا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے، ان کا بھی وہی طریقہ، رسول کا بھی وہی طریقہ، ہمارے طریقے الگ الگ۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی اماموں نے ہم سے کہا اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جسے ہم امام سمجھ رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم امام سمجھ رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے اختلاف۔ میں ایسے نماز پڑھوں گا، دوسرا امام کہتا ہے میں ایسے پڑھوں گا، اور میرے ماننے والی بھی ایسے ہی پڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر ان سے پوچھو تو آپ ایسے کیوں پڑھتے ہو اور آپ ایسے کیوں پڑھتے ہو، 2-3 اماموں کو پکڑ کر اگر آپ پوچھیں گے، ان کی ہسٹری میں دیکھیں گے تو ان کے جواب میں صرف اتنا دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے کبھی ایسے نماز پڑھی ہے، کبھی ایسے پڑھی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز پڑھی جا رہی تھی وہ کس ٹائپ کی تھی؟ یہاں تھی، یہاں تھی۔ ہمیں فالو کسے کرنا چاہیے؟ ہمیں رسول کو فالو کرنی چاہیے، نہ کہ اماموں کو۔ اب جو ہے ہم سالوں سے ایسے ہی نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر صحیح جواب کس سے پوچھیں ہم؟ صحیح جواب ہم پوچھیں کس سے؟ پوچھیں عالم صاحب سے۔ عالم صاحب جو ہے جمعے کے دن ایک بار آپ سے بات کرتے، تھوڑی دیر کے لیے، جو 20-25 منٹ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ یہ عوام کو بولنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بیان کیا کرتے ہیں؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے فرقوں کے بارے میں وہ کتنا برا ہے اور آپ کتنے اچھے ہو۔ دوسرے فرقے کا آدمی اپنا مائک لے کے کھڑے ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے برے ہیں اور ہم کیسے اچھے ہیں۔ یعنی مختصر میں بات یہ ہے کہ ہر فرقے میں ایک عالم ہے،
اور ہر عالم جو ہے فرقے میں بٹا ہوا ہے، وہ آپ کو کیا علم سکھائے گا اور کیا آپ کو سچا دین دے گا؟ یہ آپ کو دین دینے کے لائق بھی تو ہیں، یہ ایسا سمجھتے ہیں آپ؟ دین کے جانکار کو عالم کہتے ہیں۔ میاں جو کھڑے ہوتے ہیں جمعہ میں ایک بار، اب جو ہے عوام میں اتنا علم بھی نہیں ہے کہ بھائی عالم سے سوال کیا پوچھے، کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا، اور نہ وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ عوام کو جو ہے میں نے کتنا جاہل رکھا ہے۔ ہر فرقے کے پاس ایک قرآن ہے، قرآن ایک ہی ہے، ہدایت بھی قرآن کی ایک ہے، پھر بھی اتنے سارے فرقے بنے کیسے؟ اتنے سارے فرقوں میں جو ہے اگر قرآن ایک ہے، ہر فرقے کو لگ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، میرا فرقہ صحیح ہے، کوئی اپوزٹ والوں کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے، بس جس فرقے میں پیدا ہو گئے تو سمجھ لیا کہ یہ میں صحیح ہوں۔ عرب ملک میں جا کر دیکھیے آپ، یہاں کتنے فرقے ہیں؟ یہاں صرف 2 فرقے ہیں، ایک جو ہے وہ شیعہ کا ہے اور ایک سنی کا ہے، اور 200 سال 150 سال پہلے جو ہے ہندوستان میں پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک جو ہے فرقے نہیں تھے۔ اہل حدیث، اہل قرآن، آپ نے سنا کبھی؟ 200 سال کی ہسٹری نکال کر دیکھیں تو کوئی بھی نہیں تھا، یہ اچانک سے کہاں پیدا ہو گئی ہے، اور سب کو لگ رہا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ سب لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنتی ہم ہی ہیں، باقی جو ہے وہ جہنمی ہے۔ عالم صاحب سے پوچھو تو عالم صاحب خود اپنے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے، عوام جائے تو جائے کہاں؟ کس سے سوال پوچھے؟ دیکھیے عالم، اگر کوئی عالم مجھے سن رہا ہے تو پہلے میں معذرت چاہتا ہوں صاحب، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، اور نہ آپ سے دشمنی کر کے اور دوستی کر کے مجھے فائدہ اور نقصان دونوں بھی نہیں، یہ پہلے آپ سمجھ لیجئے۔ میری بات جو ہے وہ برا لگانے سے پہلے اپنے آپ کو پہلے سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو ہے عوام کو قرآن سیکھنے کا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا ایک بار بھی جو ہے بیان کرتے ہوئے میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں سنا، نہ کبھی آپ نے موٹیویٹ کیا۔ تھوڑا سا سخت لہجے میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن جو ہے فیکٹ ہے وہ سن لیجئے اور بتا دیجئے آپ نے آپ کی زندگی کتنی گزری؟ کبھی آپ کو ایسا بیان سننے میں ملا ہے کہ بولیے کہ کوئی عالم صاحب کھڑے ہیں منبر پر اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے اور اسے جو ہے آپ کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے؟ وہ دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، برسوں سے کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کو قرآن سکھانے کے بعد میں صرف لفظی چیزوں تک ہمارے بچوں کو ہم نے رکھا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو اسی پر رکھا، یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا آ رہا ہے۔ ہم نے جو ہے نہ کبھی کوشش کی، ایک 2-4 دن ذرا جذبے میں آ کر دیکھنا چاہتے ہیں کوئی لوگ تو کیا ہوتا ہے کہ 2-4 پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اسی لیے جو ہے ہم لوگ قرآن تلاوت کرتے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اس کا ثواب تو اللہ ضرور دے گا، لیکن یہ کہ آپ سے سوال ضرور پوچھے گا جس دن آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس نے قرآن میں اپنے رسول سے یہ کہلوایا، قرآن میں کہ آیت بھی اتاری کہ میں جو ہے قرآن کے بارے میں رسول سے بھی سوال کروں گا اور امتی سے بھی کروں گا۔ آپ اس سوال کا جواب جب خدا آپ سے پوچھے گا تو وہاں آپ کو بڑی شرمندگی کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا۔
صرف ثواب کے لیے لفظی قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. 23 سال محنت کی ہے رسول نے جو ہے اس قرآن کو جھیلنے میں. یہ ایک آیت اترتی تو بیمار پڑ جاتے تھے، اور ہمیں سمجھنے کی فرصت تک نہیں ہے، نہ ہم اسے کوئی وقت دیکھیں. دیکھیے قرآن ایک لفظ جو ہے وہ ایک عربی ہے، اور عربی جو ہے جو نان عربک کنٹری کے جو لوگ ہیں انہیں بڑا ٹف جاتا ہے سمجھنے کے لیے. دنیا کی دوسری آپ جو ہے برساتی مینڈک بن کے مت رہیے. جو پیدائشی مسلمان ہیں نان عربک کنٹریز کے، وہ سمجھ لیجئے تھوڑا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میری یہ بات جو ہے مجھے معلوم ہے کہ زیادہ یہ لوگ یہ ٹاپک پر لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انٹرٹینمنٹ کا زمانہ زیادہ ہے. نیٹ پر جو ہے لوگ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں. ایسے ٹاپک پر کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً جو ہے ویڈیو کو جو ہے اوپر کر دیا جاتا ہے. سمجھ لیجئے میں آتا ہوں اس طرف. دیکھیے عربی دنیا جو ہے، جو ایشین کنٹری کے باہر اگر دیکھیں گے آپ، یعنی میں سمجھتا ہوں 3 لوگوں کو میں ایشین کنٹری اور باقی کے جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن کہاں تک ہے مجھے معلومات نہیں ہے. میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاقے کو تھوڑا جانتا ہوں، اس لیے میں وہاں تک کی بات کروں گا. دیکھیے ہم لوگوں کو جو ہے پیدائشی ہم مسلمان ہیں، یہاں تک جو ہے ہماری قسمت ہے، بس مفت میں ملا ہوا ہے. اب جو ہے دنیا اسلام کو سمجھنے کی بڑی اچھی کوشش کر رہی ہے، اور جو ہے قرآن کو سمجھنے کے بعد ایمان لا رہی ہے. آپ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اگر آپ صحیح سے اگر اس کو نہیں سمجھو گے تو اللہ جو ہے دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا آپ کے بجائے، اور آپ کے بغیر بھی کام لے گا. تو آپ جو ہے سائیڈ لائن کر دیے جاؤ گے. دنیا کے جو یوروپین کنٹری میں جو مسلمان ہونے کا جو ریشیو ہے وہ سب سے بڑھ رہا ہے. وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے پہلے بائبل سٹڈی کی ہوئی ہے، ان کی مذہب کی کتاب ہے، اور جب بائبل اچھی طرح سے جو جانتا ہے اسے قرآن بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے. اور ان لوگوں نے جو ہے ٹرانسلیشن میں اچھی طرح سے قرآن کو نہ جانے کتنی بار جو ہے سٹڈی کی ہے. ہم 4-5 پیجز پڑھنے کے بعد میں بور ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ایسے کیسے ہو سکتا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا چھوڑ دو گے ایسے ہی؟ پڑھنا پڑے گا آپ کو. شروع میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا بورنگ لگے گا، ٹف لگے گا، پڑھنے کے لیے مشکل جائے گی، سمجھنے کے لیے مشکل جائے گی. لیکن 1-2-3 بار جب آپ سمجھ کر پڑھنے کا شروع کر دو گے نا تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، روح کو سکون آئے گا. سمجھ میں آنے لگ گیا کہ قرآن کس بارے میں اور کس ٹائپ کی بات کرتا ہے. اللہ کی ایک ایک آیت جو ہے ایسی چیز ہے کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھو گے اور سمجھنے لگ جاؤ گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف اللہ بات کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. اسے کہتے ہیں آسمانی کتاب. آسمانی کتاب کی لینگویج دیکھیے کس ٹائپ سے، جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ کس ٹائپ سے بات کر رہا ہے، اور وہ جب خوشی میں ہوتا ہے تب کس طرح سے بات کرتا ہے. نبی کی بے حرمتی کی جاتی ہے تب اس کا بات کرنے کا لہجہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے. یہ کب ہم سمجھیں گے اور کب ہمیں اللہ سمجھ میں آئے گا؟ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے. باقی بات آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 فرض ادا کرو، آپ کو ثواب کے طور پر اللہ جنت تو ضرور دے گا صاحب، لیکن آپ کو خدا نہیں ملے گا. نہ آپ کے اندر وہ روحانی سمجھ میں آئے گی، نہ وہ سکون ملے گا. آپ کی زندگی میں ایک خالی پن رہے گا ضرور. یہ خالی پن لے کر آپ مت جائیے، اس کے سامنے شرمندہ مت کھڑے رہیے. آخری امت ہے، امتوں کے سردار، اور امتوں کے سردار جو ہے وہ جاہل نہیں ہوتی، سب برابر نہیں ہوتے. اسے ذرا شیئر کر دیجئے، ہو سکے مڑ ہو
ایسی ویڈیو کے لیے میری طرف سے جو آنے والی ہے سبسکرائب کر دو گے تو آ جائے گی، میری آواز تھوڑی سی زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ کچھ باتیں اگر رہ جاتی ہے تو میں دوسرا پارٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، میں جب تک حیات ہوں تب تک یہ آواز اٹھاتا رہوں گا۔ کوئی عالم کو فرصت نہیں ہے صاحب، وہ صرف جمعہ کے دن بات کرے گا آپ سے، اور آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس سے پوچھا کیا جائے۔ آپ قرآن پڑھو گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا ہے، صحیح فرقہ کیا ہے، کہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو آپ کو فرقے میں نہیں رکھتا ہے، وہ صرف آپ کو اللہ والا بنائے گا۔ ملتے ہیں صاحب۔